بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس شرح دعائے سحر کے بارے میں گفتگو ہے۔ عرض ہوا کہ دعائے سحر میں وارد ہونے سے پہلے مناسب سمجھا کہ جو اصطلاحات عرفانی ہیں ان اصطلاحات کی مختصر وضاحت کی جائے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جو عرفانی اصطلاحات ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں نہایت مفصل گفتگو ہے، لیکن کیونکہ ہم شرح دعائے سحر کی طرف جانا چاہتے ہیں، مختصر طریقے سے ہی صحیح اصطلاحات کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ جب ہم شرح دعائے سحر میں وارد ہوں تو ہمارے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ 2 جلسات میں کچھ اصطلاحات کی وضاحت ہوئی۔ عرض ہوا کہ یہ دعائے سحر وحدت شخصی اور وحدت عرفانی کی بنا پر لکھی گئی ہے۔ اہل معرفت کا توحید کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ تمام عالم ہستی کو بالذات حضرت حق نے پر کیا ہوا ہے۔ وجود منحصر ہے ذات خدا میں۔ اچھا، جب وجود منحصر ہے ذات خدا میں تو یہ ما سوی اللہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ تمام عالم اور ما سوی اللہ اسی وجود کے کمالات کا اظہار ہے۔ پھر اس مناسبت سے بحث تجلی میں وارد ہوئے، مقام ذات کو بیان کیا، اور اسی بحث تجلی کی مناسبت سے اسماء الہی کو بیان کیا۔ عرض ہوا کہ علم عرفان میں اسماء الہی یعنی کیا، اور اسی طریقے سے مظاہر اسماء کی توضیحات اور وضاحت پیش ہوئی۔ اچھا، اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، زیادہ معطل نہ کروں۔ عرض ہوا کہ اہل معرفت اس تمام کائنات کی تفسیر اسماء الہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اہل معرفت کا ماننا ہے کہ کل کائنات اسماء حق کا جلوہ ہے، اسماء حق کی تجلی ہے، تو تجلیات اسماء الہیہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ یہاں تک مطالب کو پیش کیا۔ بحث کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں۔ پروردگار عالم جو اپنے کمالات کی تجلی کرتا ہے، ایک لحاظ سے تجلیات کمالات حضرت حق کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تجلی مقام علم میں ہے، اور دوسری تجلی مقام خلق میں ہے، ما سوی اللہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ خدا کے کمالات کی تجلی 2 مقامات پر ہے۔ مقام علم میں بھی تجلی ہے کہ اس کو اہل معرفت کہتے ہیں تعینات حقی، یعنی ابھی تک ما سوی اللہ خلق اور عالم کی بات نہیں ہے، خود علم حق، سقع ربوبی، منطق ذات ربوبی، منطق ربوبیت، الوہیت،
وہاں پر علم حق کے اندر جو تجلیات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں تعینات حقی۔ یہ اہل معرفت کی تھوڑی سنگین تعبیر ہے۔ آپ متون دینیہ کے اندر اس نقطے کو پڑھتے ہیں کہ تمام ما سوی اللہ مقام علم حضرت حق میں ہے۔ اس کو آپ لوگ جانتے ہیں، روایات میں بھی یہ مطلب بھرا پڑا ہے۔ عالم اذ لا معلوم، ابھی معلوم وجود خارجی پیدا نہیں کرتا لیکن علم حق میں موجود ہے۔ یا مثلا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک زیارت میں ایک جملہ آیا ہے کہ اس کو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اے وہ ذات کہ سلام ہو تم پر کہ پروردگار عالم نے تمہاری خلقت سے پہلے تجھ سے امتحان لیا اور تجھے شاکر پایا۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس زیارت کا کیا معنی ہے؟ اس ہمارے بیان کے اعتبار سے اس زیارت کا معنی بھی یہ ہوگا، یعنی علم حق کی بات ہو رہی ہے، اور خصوصیت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبہ خرا کو اگر آپ پڑھیں تو بہت سارے بیانات اس مرحلے کا تذکر دیتے ہیں، اس مرحلے کو بیان کرتے ہیں کہ کائنات ابھی موجود نہیں تھی لیکن علم حق میں موجود تھی۔ کس طریقے سے موجود تھی، کیسے موجود تھی؟ کہ وہ جناب سیدہ کے خطبہ غرہ، خطبہ فدقیہ کے آغاز میں جو توحید اور تخلیق کا بیان ہے کہ اس طرف نہیں جاتا، اگر ادھر گیا تو پھر مطلب دیے باہر نکل جائیں گے۔ وہاں پر آپ مراجعہ کریں، وہاں پر بھی اس نقطے کو جناب عالیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارک دہر کے آغاز میں بھی آپ پڑھتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی ایک ایسا برہا، کوئی ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر نہ تھا؟ کہ ہماری روایات کے اندر ہے کہ تھا تو ضرور لیکن قابل ذکر نہ تھا۔ یہ کہاں پر تھا؟ اسی علم حق کے اندر موجود تھا، اسی علم حق کے اندر موجود تھا۔ بہرحال پہلا مرحلہ تجلیات کا علم حق میں ہے کہ ان کو تعینات حقی کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تجلیات کا عالم خلق میں ہے کہ ان کو تعینات خلقی کہتے ہیں۔ علم حق میں جو تجلیات ہیں عمدہ دو مرحلے ہیں کہ ایک کو مرحلہ احدیت کہتے ہیں یا تعین اول کہتے ہیں، اور دوسرے کو مرحلہ واحدیت کہتے ہیں یا تعین ثانی بھی کہتے ہیں۔ تعین اول سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم کو خود اپنی ذات کا علم حضوری ہے، خود اپنی ذات کہ میں یہ ذات ہوں۔ ابھی تفصیلی کمالات کی طرف توجہ نہیں ہے، کلی طور پر مرتبہ ذات میں خود اس کو اپنی ذات لامحدود کا علم ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس کو اہل معرفت نسبت علمیہ بھی کہتے ہیں، ابھی اپنے تفاصیل اور تفصیلات کی طرف ناظر نہیں ہے، بلکہ خود بقول محقق فناری کے کہ مصباح الانس میں کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ صُورَةُ عِلْمِهِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، خود اپنی ذات کے اندر علم حضوری ہے، خود اپنی ذات کا، اسے کہتے ہیں تعین اول۔ یہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔
اسی تعین اول کو تجلی اول بھی کہتے ہیں، ہویت مطلقہ بھی کہتے ہیں، حضرت احدیت بھی کہتے ہیں، مرتبہ احدیت بھی کہتے ہیں، احدیت جم بھی کہتے ہیں کہ یہ تعبیرات امام خمینی نے استعمال کی، احدیت جم، مقام جم بھی کہتے ہیں، مقام جم الجم بھی کہتے ہیں، حقیقت الحقائق بھی کہتے ہیں، مرتبہ اولا بھی کہتے ہیں، برزخ اکبر بھی کہتے ہیں، برزخ البرازخ بھی کہتے ہیں، مقام او ادنا بھی کہتے ہیں، حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں، قابل اول بھی کہتے ہیں، غیب اول بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام ہیں اس مرحلہ اول کے، کہ مرحلہ اول میں فقط اپنی ذات کو کلی طریقے سے، فقط اپنی ذات کو، تفصیلات کمالی نہیں، آپ خود اپنے اندر بھی تصور کر سکتے ہیں نا، ایک مرتبہ خود میں اپنی ذات کو دیکھتا ہوں کہ میں ایک ذات ہوں۔ یہ ابھی کمالات کی طرف توجہ نہ کریں، خود اپنی ذات کو دیکھیں، یہ تعین اول ہے، کہ بعد میں اس کی عبارات میں شرح دعائے سحر میں آئے گی تو وہاں پر اور زیادہ کھول کر عرض کروں گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس کو تعین ثانی بھی کہتے ہیں۔ تعین ثانی میں پروردگار عالم کے جو لامحدود کمالات ہیں، ان لامحدود کمالات کی جانب تفصیلاً توجہ۔ البتہ یہ بسا اوقات میرے الفاظ، میرے جملات ممکن ہے کہ رہزن بھی ہوں، تفصیلاً تمام کمالات مفصل طریقے سے ظہور پیدا کرتے ہیں، کہ اس کو تعین ثانی کہتے ہیں۔ مثلا میں اپنی ذات کو دیکھوں، عالم مجھے چھوڑیں، کوئی جو عالم انسان ہے اس کی بات کروں، میں تو جاہل انسان ہوں، مجھے چھوڑیں۔ کوئی عالم انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں عالم ہوں، عالم ہوں، پھر دیکھتا ہے میں مرید ہوں، ارادہ کرتا ہوں، میں قدیر ہوں، میں حی ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں مدرک ہوں۔ یہ تفصیلاً اپنے کمالات کی طرف جو میں التفات پیدا کرتا ہوں، یہ تفصیلاً جو اپنے کمالات کی طرف توجہ پیدا کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں تعین ثانی، یا اس کو کہتے ہیں مرحلہ واحدیت، کہ کمالات کو تفصیلاً مشاہدہ کر رہا ہے، مشاہدہ ہے لیکن تفصیلاً۔ تعین اول میں اجمالاً فقط اپنی ذات کی طرف ناظر ہے کہ میں ایک ذات ہوں۔ دوسرے تعین میں تفصیلاً میں اپنی تمام ذات کے کمالات کو دیکھتا ہوں۔ یہاں پر اس تعین ثانی کے اندر مہم دو نکتے ہیں، ایک اسماء الہیہ جو تفصیلاً موجود ہے، اور ایک اور اصطلاح جو عرفان میں ہے اعیان ثابتہ۔ یہ اسماء الہی تفصیلاً اور اعیان ثابتہ اس تعین ثانی کو اور مرحلہ واحدیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا آئیں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں۔ تعین ثانی میں اس مرحلہ واحدیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام کمالات کو تفصیلاً مشاہدہ کرتا ہے، تمام کمالات کا تفصیلی مشاہدہ اس مرحلے میں رونما ہوتا ہے۔ البتہ ابھی تک عالم خلق کی طرف نہیں آئے، علم حق کی بات کر رہے ہیں، درون سوق خود اس منطقہ الوہی کی بات کر رہے ہیں، تمام اسماء الہیہ کو تفصیلاً مشاہدہ کر رہا ہے۔ اچھا یہاں پر عرفان میں مفصل گفتگو ہے علم الاسماء کے نام سے۔ یہاں پر اہل معرفت اسماء الہی کی مختلف تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا چند تقسیمات کی طرف اشارہ کروں۔ پروردگار عالم کے بعض اسماء ثبوتی ہیں اور بعض اسماء سلبی ہیں۔ علم کلام میں آپ پڑھتے ہیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔
کلام میں صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا خاص معنی ہے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ کمالات جو ذات خدا میں ہیں، صفات سلبیہ یعنی وہ نقائص جن سے ذات خدا مبرہ ہے۔ یہ علم کلام میں پڑھتے ہیں، لیکن عرفانی اصطلاح میں اس کا معنی تبدیل ہے۔ وہ اسماء الہی کے جن میں کثرت کا اور خلق کا جنبہ غالب ہے ان کو اسماء ثبوتی کہتے ہیں، جیسے خالق، رازق۔ اور وہ اسماء الہیہ کے جن کے اندر حق، وحدت، ذات حق کا جنبہ غلبہ رکھتا ہے ان کو اسماء سلبیہ کہتے ہیں، جیسے غنی، سبوح، قدوس، فرد، صمد۔ یہ اسماء سلبیہ کہلاتے ہیں۔ ایک اور تقسیم جو اہل معرفت اسماء الہی کے لیے کرتے ہیں، اسماء جمالی اور جلالی۔ اسماء جمالی ان اسماء اور صفات کو کہتے ہیں جن میں رحمت، لطف، سرور، یہ چیزیں بالکل برملا ہیں۔ لطف الہی بقول ہمارے استاد کے موج میزن ہے۔ لطف الہی، رحمت، سرور۔ اور ان اسماء کی خاصیت یہ کہ یہ اسماء انسان کو خدا کی طرف جذب کرتے ہیں۔ رحیم، غفور، ودود، لطیف، منعم، رزاق، یہ اسماء جمالی ہیں کہ جن کے اندر لطف و رحمت و سرور یہ والا جنبہ غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں اسماء جلالی ہیں کہ اسماء جلالی میں قہر و غضب الہی غالب تر ہے، کہ ان اسماء کی وجہ سے انسان کے اندر خوف کی کیفیت بہت زیادہ رونما ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان پر اسماء جلالی کا غلبہ ہو تو خوف خدا عجیب طریقے سے اس پر غالب ہوتا ہے۔ مثلا جیسے منتقم، قہار، اشد المعاقبین، یہ اسماء جلالی ہے۔ انشاءاللہ آگے کسی مناسبت سے کہ شعر میں بھی امام خمینی نے ذکر کیا ہے، کسی جگہ پر ذکر کروں گا۔ مشارب انبیاء، انبیاء کے مختلف مشرب ہے۔ بعض انبیاء پر خدا کے اسماء جمالی کا غلبہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام۔ بعض انبیاء پر اسماء جلالی کا زیادہ غلبہ ہے، جیسے مثلا حضرت یحییٰ۔ انشاءاللہ میں مناسبت سے ذکر کروں گا، یہ کاملاً عرفانی بحث ہے، کلامی کتابوں میں نہیں ہے۔ انبیاء کے مشارب، مشرب مختلف ہیں۔ یہ ایک تقسیم۔ تیسری تقسیم جو خود کتاب میں بھی شرح دعائے سحر میں بھی کافی مقامات پر علامہ امام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک لحاظ سے اسماء الہی کو اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء افعال ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسم ذات، اسم صفت، اسم فعل۔ اسماء ذات، اسماء صفات اور اسماء افعال کی دو تفسیریں ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں وہ اسماء جو تعین اول کے اندر ہے، مرتبہ احدیت کے اندر ہے، ان تمام اسماء کو اسماء ذاتی کہتے ہیں۔ اور اگر اسماء کو تعین ثانی یعنی واحدیت میں دیکھیں، اسماء صفات کہتے ہیں۔ اور اگر ان اسماء کو تعینات خلقی میں دیکھیں تو ان کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ بس ایک تفسیر یہ ہے، اسماء ذات یعنی جو تعین اول میں ہے، اسماء صفات یعنی جو تعین ثانی میں ہے، اسماء افعال یعنی جو تعین خلقی میں ہے۔ دوسری تفسیر اسماء کی اس طریقے سے ہے، اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء افعال یہ سارے کے سارے اسماء تعین ثانی میں ہیں۔ دوسری تقسیم کے مطابق، دوسری تفسیر کے مطابق تعین ثانی میں جو اوپر اسماء ہیں جن میں ذات کا جلوہ زیادہ ہے، وحدت والا جنبہ زیادہ ہے، ان کو اسماء ذات کہتے ہیں۔ پھر جو وسط میں آتے ہیں ان کو اسماء صفات کہتے ہیں، کہ جن میں وصف اور صفت کا جنبہ زیادہ ظاہر ہے۔
اور تیسرے اسماء جو تعین ثانی میں بالکل نیچے ہیں ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، کہ جہاں پر فعل والا جنبہ زیادہ غالب تر ہے۔ علماء نے ان کا بہت زیادہ تفصیلاً، مثلا جیسے اللہ اس میں ذات ہے، رب اس میں ذات ہے، ملک اس میں ذات ہے، قدوس اس میں ذات ہے، سلام اس میں ذات ہے، المؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، عظیم، باطن، حق متین، واحد ماجد، سمد، اول، آخر، متعالی، غنی، نور، ذوالجلال، یہ اسماء ذاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسماء صفاتی حی، شکور، مقتدر، رحمان و رحیم، کریم، غفار، ودود، رؤوف، حلیم، علیم، خبیر، شہید، سمیع، بصیر، یہ اسماء صفات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسماء افعال جیسے المبدع، وکیل، باعث، مجیب، واسع، حافظ، خالق، باری، مصور، رزاق، وہاب، فتاح، قابض، باسط، معز، مذل، الحکم العادل، المعید، محیی، ممیت، ولی، تواب، منتقم، مانع، ضار، نافع، ہادی، بدی، رشید، یہ اسماء افعال ہے، اجمالاً ذکر کیا۔ ایک اور چیز جو اسماء حق کے بارے میں ہے، اسماء متقابل اور غیر متقابل۔ دیکھیں بعض اسماء میں تقابل پایا جاتا ہے، مثلا جس طریقے سے ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں لطیف، اس کے مقابلے میں قہار، ایک مرتبہ کہتے ہیں ہادی، اس کے مقابلے میں مضل، ایک مرتبہ ہدایت دینے والا، ایک مرتبہ اضلال کرنے والا، ایک مرتبہ رحمت دینے والا، ایک مرتبہ غضب کرنے والا۔ تو اسماء میں تقابل بھی پایا جاتا ہے، بعض اسماء ایک دوسرے کے متقابل ہیں، بعض اسماء جامع ہیں، تقابل نہیں ہے، تمام اسماء وہاں پر جامعیت کے ساتھ ہیں، کہ تقریباً تعین ثانی اور واحدیت میں جو جامع ترین اسم ہے، اسم مبارک اللہ، اسم مبارک اللہ ایک ایسا اسم ہے جو تمام اسماء کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بقول کیسری کے ان الاسم اللہ مشتمل علی جمیع الاسماء، اسم مبارک اللہ تمام اسماء پر مشتمل ہے، یعنی ایک ایسا جامع ہے جس کے اندر تمام اسماء موجود ہیں۔ یہ نقطہ اپنے پاس رکھیں اچھے طریقے سے، دعائے سحر میں وارد ہوں گے، پہلا کلمہ اللہم، اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام ذکر کریں گے کہ دعاؤں کا آغاز اسم مبارک اللہ سے کیوں ہے۔ اور بھی اسماء ہے نا، لیکن ہر دعا کا آغاز اللہ، رب، ان اسماء سے کیوں ہوتا ہے، وہاں پر توضیح عرض کروں گا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ اللہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اللہ ذاتی اور اللہ وصفی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ یعنی مقام ذات، اور دوسری مرتبہ اللہ کہتے ہیں صفت کے عنوان سے، کہ اس کو کہتے ہیں اللہ وصفی، تمام اسماء کا جامع، اسے کہیں گے اللہ وصفی۔ متون دینیہ میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، مثلا یہ آیہ کریمہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں پر اللہ وصفی ہے، اور کسی اور مقام پر جیسے مثلا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہاں پر اللہ ذاتی ہے کیونکہ اس کے بعد احد آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ وہ جو پہلے اللہ ذکر کیا ہے وہ مقام ذات کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر جیسے اوصاف ذکر کرے ان اللہ سمیع علیم، یہ قرینہ بن رہا ہے کہ اللہ وصفی ہے۔
بس جامع ترین اسم مبارک ہے اللہ ہے۔ اور اس جامع کے بعد جو دوسرے مرحلے میں جامعیت ہے وہ 4 اسماء کے لیے، اول و آخر و ظاہر و باطن۔ تمام اسماء کو یہ 4 اسماء اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی ان 4 اسماء کے بعد جو کلیت میں ہے وہ وہی 7 اسماء ہے کہ ائمہ اسماء بھی ان کو کہتے ہیں، حی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلم، کہ ان کو اسماء سبعہ 7 اسماء کہتے ہیں، کہ شعر کے اندر بھی اشارہ ہے۔ پھر ان اسماء کے ایک دوسرے کے میلاپ کے ساتھ بعض اسماء کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر لامحدود اسماء وجود میں آتے ہیں، کہ اس بات کو علم عرفان میں تناقض اسماء کے نام سے کہتے ہیں۔ اسماء ایک دوسرے کے ساتھ میلاپ کرتے ملتے ہیں، پھر بہت سارے اسماء وجود میں آتے ہیں۔ یہی جو میں نے کل اشارہ کیا تھا اصول کافی والی روایت، اس کے اندر ان نکات کو خوب بیان کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 4، پھر ان سے دوسرے اسماء، پھر ان سے دوسرے اسماء، کیسے اسماء یہ نکلتے ہیں، یہ اصول کافی کی اس روایت کے اندر ہے۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے اصول کافی کی۔ یہ ایک اسماء کے بارے میں اجمالاً اشارہ کیا۔ دوسری چیز جو اس تعین ثانی اور مرحلہ واحدیت میں ہے، اعیان ثابتہ۔ اگر ہر اسم ایک لحاظ سے دوسرے علم سے جدا ہے، مثلا ایک بندہ عالم بھی ہے، ایک بندہ خطیب بھی ہے، ایک بندہ مصنف بھی ہے، ایک بندہ نمیدنم فلاں کام بھی کرتا ہے، تو یہ جو اس کی مختلف جہات اور مختلف کمالات ہیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے ان کمالات میں کثرت بھی ہے۔ مثلا علامہ طباطبائی کی مثال دیں، یا امام خمینی فقیہ بھی ہے، امام خمینی عارف بھی ہے، امام خمینی سیاستدان بھی ہے، امام خمینی مثلا مصنف بھی ہے، مثلا امام خمینی فیلسوف بھی ہے، فلسفی بھی ہے۔ یہ مختلف جہات ہیں، ہر ایک جہت کو جدا جدا آپ دیکھیں، بس عالم ہے، فقیہ ہے، عارف ہے، فلسفی ہے، ایسے مختلف جہات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اعلیٰ یہ میری تشبیہات بالکل بیکار ہیں، لیکن بہرحال مطلب کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اعیان ثابتہ جو علم عرفان میں بنیادی نقطہ ہے، اعیان ثابتہ یعنی انہی کمالات کے مظاہر علمیہ۔ یہاں پر ممکن ہے جو ہمارے عام افراد ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو آج کا درس، لیکن بہرحال گزار لیجئے گا، جتنا سمجھ میں آئے ٹھیک ہے۔ باقی جو افراد فلسفہ صدرائی کو پڑھے ہوئے، ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھے ہوئے، ان کے لیے میں مثال ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صدرہ کے فلسفے میں حکمت مطالعہ میں وجود اور ماہیت کی بحث ہے۔ وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی موجودات محدودہ ہیں، ان موجودات محدودہ کی محدودیت سے آپ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ وہ جو ماہیات کو آپ انتزاع کرتے ہیں وہ انہی موجودات محدودہ سے ہے۔ عیناً تقریباً یہی بات آپ یہاں پر لے کر آئیں۔ اسماء الہی میں سے ہر ایک اسم کو جب جدا جدا دیکھتے ہیں تو ہر ایک اسم کا جدا جدا تعین ہوتا ہے۔ جب جدا جدا تعین ہوتا ہے تو اس ہر اسم کے تعین خاص کو عین ثابت کہتے ہیں۔ ہر اسم کے تعین خاص کو عین ثابت کہتے ہیں۔ وہی جو فلسفہ صدرائی میں وجود اور ماہیت کا ارتباط ہے، یہاں پر وہی اعیان اور اسماء کا ارتباط ہے۔ اعیان انہی اسماء کی صور علمیہ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے عام دوستوں کے لیے یہ اصطلاح سنگین ہوگی، لیکن بہرحال اجمالاً اشارہ کیا اس کی طرف۔ اعیان ثابتہ کا بہت بڑا رول ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں یہ در حقیقت انہی اعیان ثابتہ کا ظہور ہے۔ وہ اسماء الہی جو تعینات پیدا کرتے ہیں، ان کے تعینات کو جب عالم خلق میں ظاہر کرتے ہیں تو ان کے اعیان خارجی کہتے ہیں، اور انہی اعیان خارجیہ کو مقام علم خدا میں دیکھیں تو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ یہ
تھوڑا سا سنگین ہے، متوجہ ہوں، لیکن بہرحال گزاریں اس کو۔ یہ تقریباً حضرت حق یعنی تجلیات علمی، کہ اس تعین ثانی کو تجلی ثانی بھی کہتے ہیں، مرتبہ الوہیت بھی کہتے ہیں، عالم معانی بھی کہتے ہیں، حضرت ارتسام بھی کہتے ہیں، مرتبہ ثانیہ بھی کہتے ہیں، قاب قوسین بھی کہتے ہیں، مقام واحدیت بھی کہتے ہیں، مرتبہ الہی بھی کہتے ہیں، حضرت علم ازلی بھی کہتے ہیں، یہ مختلف نام ہیں اس کے، بہرحال یہاں سے گزرتا ہوں۔ یہاں تک تجلی خود مقام علم میں ہے، مقام علم کے بعد تجلی مقام خلق میں ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، مقام خلق کے اندر جو پروردگار عالم نے عالم خلق کے اندر تجلیات کی ہیں، پہلی تجلی عالم خلق میں عالم عقل کی صورت میں ہے، کہ یہ پہلا عالم ہے تعینات خلقی میں سے، عالم عقل یا عالم ارواح، یا جن کو آپ ملائکہ بھی کہتے ہیں ایک لحاظ سے۔ اس عالم کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر تجرد عقلانی پایا جاتا ہے، مجردات عقلی، مجردات برزخی کے مقابلے میں یہاں پر نہ مادہ ہے اور نہ ہی مادے کی خصوصیات ہے، عالم تجرد، عالم عقل۔ اس کو دوسرے لفظوں میں عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ البتہ بعض تعبیرات کے اعتبار سے جبروت یا عالم عقل کے دو مرحلے ہیں، ایک عالم عقل کا مرحلہ جبروت ہے اور ایک ملکوت ہے۔ عالم جبروت عالم عقل کا جو بالا اوپر والا درجہ ہے، کہ جن کو عقول، یا کبھی کبھار آپ سنتے ہیں ملائکہ کروبیین، کہ جو مجرد محض ہیں، ملائکہ محیمہ، جبرائیل، عقل اول، ان تعبیرات سے بیان کرتے ہیں۔ اور ایک مرحلہ اس عالم عقل کا نیچے والا مرحلہ ہے، کہ جس کو ملکوت کہتے ہیں۔ وہ جو اوپر والا مرحلہ ہے اس کا بدن خاص کے ساتھ ارتباط نہیں ہے، لیکن یہ جو نیچے والا مرحلہ ہے اس کا بدن خاص کے ساتھ ارتباط ہے، کہ یہاں پر نفوس ناطقہ، عالم ملکوت، عالم النفوس یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ملکوت کی دو قسمیں، ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل۔ ملکوت اعلیٰ یعنی افلاک کے نفوس، ملکوت اسفل یعنی یہی انسانوں وغیرہ کے جو ہے وہ کیا ہے، عقول۔ اصطلاحات ہیں یہ، بلاخر دیگر ان اصطلاحات کی مختصری صحیح لیکن معنی تو کرتے جائیں۔ دیکھیں آقا، ہم نے جیسے علم حق کے مورد میں دو مرحلے ذکر کیے نا، تعین اول اور تعین ثانی۔ تعین اول میں اجمالاً مجملاً تمام ذات کا علم ہے، تعین ثانی میں تمام تفصیلات ہے۔ اسی طریقے سے عالم عقل میں بھی یہ دو جنبے ہیں، ایک مرتبہ اجمالی طریقے سے تمام کمالات وہاں پر موجود ہیں، اجمال سے مراد یعنی بساطت، اور دوسری مرتبہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ مرحلہ اجمال اور اندماج کو عقل اول، عقل کل، قلم، ان تعبیروں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اس کی تفصیلات ہیں، کہ اس کو نفس کل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ وہی عقل اول ہے لیکن تفصیلات کے ساتھ دیکھو، لوح محفوظ، نفس کلی، قرآن میں بھی ہے نا، قلم، روایات میں قلم اعلیٰ، پھر اس قلم اعلیٰ کے بعد لوح محفوظ۔ قلم اعلیٰ وہ عقل اول کا اجمالاً وہ جو مقام ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقل کل، قلم اعلیٰ۔ دوسرا اس قلم اعلیٰ کی تفصیلات، کہ جس کو شریعت کی زبان میں لوح محفوظ کہتے ہیں، یا آپ اس کو نفس کل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عالم عقل تعینات خلقی میں پہلا۔ دوسرا عالم مثال ہے۔ عالم مثال عالم عقل سے تنزل کیے ہوئے تھوڑا سا نیچے آئے، کہ جس کو برزخ بھی کہتے ہیں۔ عالم برزخ یا عالم مثال، وہاں پر مادہ نہیں ہے، جسمیت نہیں ہے، لیکن شکل و صورت ہے،
اما مادہ نہیں ہے۔ مثلا جیسے آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں، اپنی صورت دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ تجرد مثالی ہے، برزخی ہے، عالم مثال۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا عالم ہے عالم مثال، کہ تقریباً اکثر جو مکاشفات ہوتے ہیں ان مکاشفات کا تعلق اکثر اوقات اس عالم مثال سے، کیونکہ مکاشفات سوری میں مختلف صورتوں کو انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ بہت عالم مثال کی بحث، نزول وحی میں جو فرشتہ متمثل ہوتا ہے، یا مکاشفے میں جو مختلف چیزیں متمثل ہوتی ہیں انسان کے سامنے، یا مرتے وقت بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے متمثل ہوتی ہیں، یہ سارے کا سارا عالم مثال کا قصہ ہے، عالم مثال۔ اچھا، اس کی تفصیلات تھوڑی سی آگے بھی آئیں گی۔ ایک اور مرحلہ عالم مادہ کا، یعنی یہی عالم خرابات بھی جسے کہتے ہیں، عالم دنیا، عالم تزاحم، یہ ہو گیا عالم مادہ۔ پس تعینات خلقی میں عالم عقل، عالم مثال، عالم مادہ، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، یہ تعبیرات۔ اگر میں اپنے بحث کی جم بندی کروں، خلاصہ بیان کروں، تو پروردگار عالم کی جو تجلیات ہیں، جو ظہورات ہیں، عرفاء اس کے لیے دو تعبیریں استعمال کرتے ہیں، ایک جلا اور ایک استجلا۔ جلا یعنی پروردگار عالم کا ظہور اپنے لیے، خود اپنی ذات کے اندر، ظہور الذات المقدسۃ لذاتہا فی ذاتہا، ظہور ذات خود ذات کے لیے ذات کے اندر، اس کو کہتے ہیں جلا۔ اور دوسرا ہے استجلا، یعنی ظہور ذات ذات کے لیے تعینات خلقی کے اندر۔ مثلا مثال دوں مطلب کو روشن کرنے کے لیے، اللہ مثالوں کو فقط جس جہت سے روشن کرنے کے لیے عرض کرا اس جہت کو مد نظر رکھیے گا۔ ایک مرتبہ خود آپ اپنی ذات کو خود علم حضوری طریقے سے خود اپنے اندر دیکھتے ہیں، خود اپنی ذات کی طرف متوجہ، یہ جلا ہے۔ دوسری مرتبہ خود اپنے آپ کو کسی آئینے میں دیکھتے ہیں، یہ استجلا ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پر اہل معرفت پورے نظام کو بیان کرتے ہوئے کہ میں اس کا خلاصہ ذکر کروں، حضرات خمس کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ حضرات خمس، کہ حضرت اول، حضرت یعنی محضر، عالم محضر خدا ہے، ایسے تعبیر کرتے ہیں نا، محضر تمام نظام کے اندر یہ جو حضرات، اور جہاں پر حضرت حق حضور رکھتا ہے، ایک لحاظ سے 5 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت اول تعین اول اور تعین ثانی ہے، حضرت دوم عالم عقل ہے، حضرت سوم عالم مثال ہے، حضرت چہارم عالم مادہ ہے، اور حضرت پنجم انسان کامل ہے۔ یہ انسان کامل کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہ چند اصطلاحات۔ ایک اور اصطلاح قوس نزول اور قوس صعود، اس اصطلاح کا بھی معنی کروں تاکہ اب تقریباً میں بحثوں کو سمیٹنے کی طرف جاؤں۔ قوس نزول اور قوس صعود، البتہ میرا وقت بھی بالکل ختم ہو گیا، چلیں اس مطلب کو، ان اصطلاحوں کو آئندہ جلسے میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔